ٹھوکر سے نکلتا پانی سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، گفتگو کا آغاز کروں، بیان ابتدا کروں قبل اس کی عقیدت کے ساتھ کہ ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ اس بارگاہ کی طرف چلتے ہیں جس بارگاہ کی طرف اللہ نے خود اپنے بندوں کو مائل کیا ہوا ہے، جہاں فرشتے صبح شام 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور جو ایک بار آ جاتا ہے کہ دوبارہ اسے موقع نہیں ملتا. ایک بار فرشتہ اگر وہ صبح سے شام درود پڑھ لے گا قیامت تک کہ پھر اسے موقع نہیں ملے گا کہ وہ حضور پر درود پڑھے. یہ تو فضل ہے، کرم ہے، خدا کا بڑا احسان ہے. ہمیں ایک بار نہیں، جب تک گلے میں سانس ہے، لم یغرغر، جب تک گلے میں سانس ہے ہم حضور پہ جھوم کر درود پڑھ سکتے ہیں، کھل کے پڑھ سکتے ہیں، تنہائی میں پڑھ سکتے ہیں، مجمع میں پڑھ سکتے ہیں، اندھیرے میں پڑھ سکتے ہیں، رات میں پڑھ سکتے ہیں. اور شاعر نے بڑا پیارا اپنے اشعار میں کہا کہ سجا لو اپنی دامن میں درود پاک کی جگنوں، اندھیری قبر میں تم کو اجالے کی ضرورت ہے. اندھیری قبر میں تم کو اجالے کی ضرورت ہے. تو ضرورت کے حساب سے نہ رکھو. ضرورت یہ ایسی ضرورت ہے جو تمہیں ضروری ہے، یہاں بھی ضروری ہے، وہاں بھی ضروری ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ بابا سے بلند درود پاک پڑھے بابا سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعطرتی بعددی کل معلوم لک صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک تعالی سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اس سے پہلے ایک آیت مبارکہ اور ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اس آیت پر اتنا وقت نہیں ہے، میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، اور آپ کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس پہ اگر کلام کروں گا تو بھی یہ آیت کا کلام چھوڑ جائے گا. تو حالات اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک آیت پہ ہم مفصل تفسیر کریں گے انشاءاللہ، خلاصہ کریں گے اور سیرت امام حسین اور شہادت امام حسین کے پیغام کو سمجھتے ہیں. ہند کے عطا رسول حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اشعار میں بہت پہلے کہہ چکے تھے. تقریباً 500-600 سال پہلے آپ فرما چکے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، اور دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. اس اشعار کو بھی سمجھیں گے آگے چل کر. ہم پہلے اس آیت کو سمجھیں. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اب توجہ ادھر رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں. بڑی توجہ، ایک جملہ بڑا قیمتی ہے، تھوڑا بھی آپ چکیں گے بہت کچھ چک جائے گا، توجہ رکھنا. اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، تقولوا جو اللہ کی راہ میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے جو میدان جنگ میں اترتے ہیں،
لمن یقتل، اور اللہ کے لیے قتل ہوتے ہیں. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. کس کی رضا؟ یہ جملہ یاد رکھنا. کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. چاہے وہ کربلا کا میدان ہو یا احد کا میدان ہو یا خندق کا میدان ہو یا کوئی اور میدان ہو، جو بھی میدان ہو، اگر اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہے اور وہی رضا الہی کے ساتھ وہ میدان میں اترتا ہے، چاہے وہ بدر کا میدان ہو، چاہے وہ احد کا میدان ہو، چاہے وہ خندق کا میدان ہو، چاہے وہ کربلا کا میدان ہو، چاہے وہ کوئی اور میدان ہو، رضا کس کی ہونا ہے؟ اللہ کی. کس کی؟ اللہ کی رضا کے لیے. اگر وہ میدان میں اترتا ہے اور اللہ فرماتا ہے لمن یقتل، قتل یقتل سے مراد اللہ کی راہ میں قتل ہونا ہے. اگر وہ اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے، اب اللہ ان کے لیے کتنی پیاری بات فرماتا ہے، بڑی توجہ سے سننا. اللہ فرماتا ہے بل احیا، وہ زندہ ہے، پھر وہ زندہ ہے. اب وہ یہ تو اللہ کی راہ میں قتل ہوا، وہ شہید ہو گیا. اگر اپنے عام اور لینگویج میں اسے کہیں وہ مر گیا، وہ ختم ہو گیا. اللہ فرماتا ہے نا، بل احیا، وہ زندہ ہے. بل احیا، وہ زندہ ہے. اور یاد رکھ، یہ کوئی مفتی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی وقت کا عالم نہیں کہہ رہا ہے، کوئی مجدد کا قول نہیں، کوئی مفسر کا قول نہیں، کوئی محدث کا قول نہیں، کوئی صحابی کا قول نہیں، کوئی تابعین کا قول نہیں، کوئی تبع تابعین کا قول نہیں، کوئی نبی نے نہیں کہا، کوئی رسول نے نہیں کہا، خود خدا نے کہا. اور جسے خدا کہے وہ زندہ، لاکھ ہم اسے مردہ کہے وہ نہیں ہو سکتا مردہ. بڑی گہری بات. اور اگر ایک اور آگے بڑھ کر ایک بات کہوں، اور جسے خود خدا کہے مردہ، اسے کوئی زندہ نہیں کر سکتا. اب اگر اسے نیمس میں بھی لے جاؤ تو پھر ادھر بھی مردہ، اسے یشودا میں لے جاؤ تو مردہ. اگر علاج یہاں نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، کہیں اور سے اسے سرٹیفکیٹ حاصل کرنا، اگر وہ امریکہ تک بھی اسے لے جائے تب بھی وہ مردہ. ڈاکٹر بڑھ چڑھ کر کے زندہ زندہ زندہ. اور جسے خدا کہے مردہ تو ہم سمجھ گئے پورے کو مردہ. اس زندے اور مردے کے فلسفے کو سمجھیں گے انشاءاللہ. اگر اسے سمجھ گئے تو پھر شہید کی زندگی کو سمجھ سکتے ہیں. اسے سمجھنا ہے، اور کم لوگ اس سمجھ کو سمجھیں. اور جو سمجھ گیا وہ سمجھدار ہے، جو نہیں سمجھا آج تک نہ سمجھ ہو کے تبھی تو مردہ مردہ کہنا ہے. ہلکا ہلکا اشارہ کروں گا تو سمجھنا، اور اس کو اپنی دماغ میں نہیں بلکہ عقیدے میں پیوست کرنا. کیونکہ دماغ سے بہت کچھ نکل جاتا ہے، مگر جو عقیدے میں فٹ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں کرتا. تو اسے عقیدے میں فٹ کرنا تھا کہ عقیدے کا ٹرانسلیشن جو ٹرانسفارم ہے وہ ایمان سے جڑا ہے. اس میں جتنی مضبوطی ہوگی ایمان میں اتنا نور ہوگا. تو پہلے اللہ فرماتا ہے، ایک آیت کی ترجمے کو سمجھنے میں سمجھاتے ہو چل رہا ہوں. ڈائریکٹلی شروع کر سکتا تھا، حسین پیدا ہوئے، فلاں یہ ہوا، مدینے سے. پہلے مراحل کو سمجھو، شہید کی شہادت کو سمجھو تو پھر امام حسین کی شہادت سمجھ میں آئے گی. پہلے چھوٹے سے تو چلو، پھر بڑے تک پہنچے انشاءاللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شہداء ہیں، اور میں سے شہداء. شہید میں بھی دو حکم ہیں، ایک شہید حکمی ہے، ایک شہید حقیقی ہے. اس میں بھی دو حکم ہیں. شہید حکمی اور شہید حقیقی کو سمجھنا ہے. شہید حکمی اسے کہتے ہیں جسے اصل شہادت ملے، جو کسی جنگ میں لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو. اللہ کی راہ میں بیوی سے لڑتے لڑتے جو شہید ہو وہ شہید نہیں. آپ بچے سے لڑتے لڑتے شہید ہو جائے، مر جائے، وہ شہید حکمی میں داخل نہیں ہوگا. ایک دوست سے لڑ رہا ہے بلا وجہ زمین کے معاملات میں، مرتے مرتے میں شہید کا درجہ پاؤں گا تجھے بن کے، یہ اسے شہید کا درجہ نہیں ملے گا. شہید کے درجے کے لیے اللہ کی راہ میں اور کسی کافر سے مقابلہ، یہ ہے شہید حقیقی. اور شہداء میں درجے دو شہداء جو سردار جسے کہتے ہیں، جو خود حضور پاک نے فرمایا
کہ امیر حمزہ ایسے شہید ہے، یہ صرف شہید نہیں بلکہ شہیدوں کی سردار ہے، ایک شہادت کا سردار بننا۔ پھر دوسرا اگر لقب ملا ہے کہ شہداء کا سردار، تو پھر وہ امام حسین کو ملا ہے، یہ بھی سردار ہے، امیر ہے، جسے ہم صدر کہہ دیں تو کم نہیں پڑے گا۔ اب دوسرا ہے شہید حکمی، ایکسیڈنٹ سے مر گیا، جل کے مر گیا، بلاسٹ میں مر گیا، کار اسے مار دی، وہ اوپر سے نیچے گر کے مر گیا، بس سے مر گیا، یہ حکمی میں آئے گا۔ درجہ اگر ایک جیسا ہو تو پھر ویسا درجہ نہیں ملے گا، یہ اس کا درجہ الگ ہے، اس کا ایک نارمل لیول پر درجہ جنت کے اندر، مگر سب سے بڑا درجہ اگر سیم ہو جائے تو پھر فرق کیا رہے گا؟ پھر وہ بھی تو پھر ٹکر کھا کے مرے گا، پھر وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے ایسی موت آئے، پھر کوئی شہادت کا خواہش نہیں رکھتا۔ اب اس مرحلے کو سمجھنا ہے، آیت کو سمجھنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے قتل کیے جائے، شہید ہو جائے، وہ شہادت حاصل کر لے، وہ شہادت کو پالے، وہ شہادت کو پی لے، تو اللہ فرماتا ہے بل احیاء، انہیں مردہ نہ کہو، انہیں روزہ آپ بھی ہے میں بھی، تھوڑا ساتھ آپ کا ہو تھوڑا ساتھ میرا ہو، تو دو ہاتھ ملے گا تو پھر لطف ملے گا سلام اور جواب کا، تو بہرے آپ تھوڑا سا ہلکا ہلکا آپ ساتھ دیں، اور ساتھ دینے پر میری دعا ہے کہ اللہ اس کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے بل احیاء، انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کسے زندہ کہتا ہے، پھر جب یہ زندہ تو پھر مردہ بھی تو کوئی ہوگا۔ ہر چیز کی ضد ہے، ہر چیز کی ایک ضد ہے، اس کی اپوزٹ ہے، جب یس ہے تو پھر آگے نو ہے، جب ہاں ہے تو پھر نہ ہے نا، تو ہر چیز کی ضد ہے، جب مردہ ہے تو پھر زندہ ہے، اگر کوئی زندہ ہے تو پھر مردہ ہے۔ تو ہم کسی اور کتاب میں کوئی تاریخ کے پنوں میں نہیں جائیں گے کہ ہمیں سمجھنے کے لیے زندہ کون مردہ کون، ڈائریکٹ ہم قرآن سے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ پھر زندہ کون مردہ کون، تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ زندہ کون ہے مردہ کون ہے، اصل زندگی کیا ہے۔ جب اصل زندگی ہوگی تو پھر اسی کی زندگی میں بندگی ہوگی، پھر جب بندگی ہوگی تو پھر اس کے اندر گندگی ہی ہوگی، پھر مکمل زندگی ہوگی، ہے نا۔ تو زندگی کے لیے حاصل کے لیے بندگی کرو، اور جب بندگی ہوتی ہے تو رب اس سے خود گندگی دور کرتا ہے، اور جس میں بندگی نہ ہو تو پھر گندگی گندگی ہے نا۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اپنی سیرت ہے، پہلے اس سیرت کو سمجھنے کے لیے پہلے کچھ چیزوں کو سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکے کے بڑے بڑے سردار، جسے ہم اگر کہیں تو وہ سردار بڑے بڑے آتنکوادی، بڑے بڑے دہشت گرد، اس میں ہم چھوٹے گے نہیں، بڑا سب سے بڑا دہشت گرد ہے وہ، اور چھوٹ کے نہیں کہیں گے، بڑے کھل کے کہیں گے، ابو جہل جیسا آتنکوادی، اور بڑے بڑے عتبہ و شیبہ، مکے کے بڑے بڑے سردار، اور مکے کے لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرعون کی چوٹی کی طرف جمع فرمایا۔ توجہ رکھنا، یہاں آپ نے بڑی قیمتی بات سنا، حضور نے سب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ توجہ سننا، بڑی محبت سے سننا، نیا سمجھ کے نہیں سننا، پرانا ہی سمجھ کے سنو مجھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، فرمایا تمہارے دلوں میں میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے بارے میں تمہارے دل میں کیا خیال ہے؟ کیا سوچتی ہو میرے بارے میں تم؟ کچھ کافر اٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کو امین سمجھتے ہیں، کچھ کہنے لگے ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں، کچھ کہنے لگے آپ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کچھ کہنے لگے ہم آپ کو صادق مانتے ہیں، کچھ کہنے لگے
ہم آپ سے بہتر کسی کو نہیں دیکھے، نہ آپ کے جیسا ہم نے کسی کو پایا۔ ادھر سے تعریف، ادھر سے تعریف، سرداران قریش میں سے تعریف، ادھر سے تعریف، ادھر سے تعریف، اور سب تعریف کرنے والوں میں کوئی صحابی نہیں تھا، سب کفار تھے، سب عرب کے بڑے بڑے کافر تھے، سب نے تعریف کی۔ اور میرے بھائی بتاؤ، حضور کی تعریف حضور کے سامنے ہو تو حضور خوش ہو گیا نہیں ہوں گے؟ حضور بھی بہت خوش ہو گئے کہ تم مجھے اتنا اچھا سمجھتے ہو۔